سلمان جو ہے ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خوش اور مسرور تھے غدیر کے مقام پہ. وہ بار بار لوگوں کو وارفتگی میں مبارک دے رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے کہ رسالت مآب سرور انبیاء نے جب من کن تو مولا فہذا علی مولا کی گواہی دی ہے، یہ امت کی تقدیر ہے. بار بار لوگوں کو کہتے تھے. اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم کا دور شروع ہوا. خلافت کے دور میں کیا کردار تھا ان کا؟ بیٹا وہ بہت مولا علی کے ساتھ تھے ہر حال میں، ہر صورت میں. پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ چھوڑ کے یمبو میں رہائش اختیار کرنی پڑی. مولا علی مدینہ چھوڑ کے یمبو چلے گئے. جناب سلمان بھی ساتھ چلے گئے. جناب سلمان بھی وہیں رہے. پھر جب اس دور میں سلمان کے اوپر حالات مشکل ہوئے تو انہوں نے ہر حال میں مولا علی کا ساتھ دیا. دنیا کی عزت نہیں لی، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا. مدینے میں منافق تو تھے نا، عبداللہ ابن ابی جیسے، قیس الکندی جیسے بہت سارے لوگ تھے نا. تو وہ لوگ جب اظہار آسانی کرتے تھے تو مالک کے گھر سے بھی جو ہے نا ان کو بھی نقصان دیتے تھے، تو سلمان فارسی کو بھی، سلمان محمدی کو بھی تنگ کرتے تھے. لیکن کبھی انہوں نے شکوہ ہی نہیں کیا، کبھی انہوں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. پوری سیرت میں کہیں ایسا ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ایسی شخصیت کا ذکر کیا ہو جس نے ان کی دل آزاری کی ہے. پھر جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوا، یا پھر حضرت عمر کے دور میں بھی ان کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا. تو جب وہ مدائن میں گورنر تھے، جناب مولا علی نے بھی ان کو مدائن کا گورنر بنایا. جب وہ مدائن کے گورنر تھے آخری دور میں جب مولا علی کے ساتھ تھے، تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو جو ہے وہ مدائن کی گورنری دی تو آپ مدائن کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے آپ گورنر ہیں، آپ کہاں؟ ان کا جی مجھے رسول اللہ کی اولاد نے، رسول اللہ کے گھر نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں مدائن کا خیال رکھوں. میں یہاں بادشاہت کرنے نہیں آیا، میں یہاں ان کی غلامی کرنے آیا ہوں. فرض شناسی کی مثال. وہ مطلب وہ وہاں بیٹھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا لباس بھی بڑا عامیانہ ہوتا تھا، گھر میں صرف ایک چٹائی تھی، اسی پہ سوتے تھے، اسی پہ نماز پڑھتے تھے. وہی ان کی ساری زندگی رہی. سلطنت جو ہے وہ مدائن میں چکے رہے. پھر مدائن میں جب ان کی ایج 80 سال کے قریب تھی یا 80 سال سے زائد تھی تو مدائن میں ہی جو ہے وہ ان کے شہادت کا وقت آیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے میرے حبیب سے ملنے کا بلاوا آ گیا ہے، اور آج مجھے قبر میں وہ اتارے گا جو اس حبیب کا حبیب ہے. آج میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بہت محبت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ علی کوفے میں ہے، آپ مدائن میں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل کیسے ہوگا؟ آپ اور علی کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ وہ سب جانتے ہیں، وہ پہنچیں گے. اور پھر یہی ہوا کہ جب جناب سلمان کا آخری وقت تھا، مولا کائنات پہنچے. مولا کائنات آپ کے پاس آئے اسی چٹائی پہ جس کے اوپر جناب سلمان سوتے تھے. مولا علی بیٹھ گئے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اور پھر جناب سلمان نے دنیا سے پردہ کیا. مولا کائنات نے خود ان کو غسل دیا، مولا کائنات نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مولا کائنات نے خود اپنے ہاتھ سے ان کی تربت مبارک کھود کے ان کو دفن کیا. مدائن میں آج بھی جناب سلمان کا روضہ موجود ہے، آج بھی وہ محراب موجود ہے جہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے تھے ان کے روضے کے اندر. یہ جناب سلمان جو ہے نا وہ منا اہل بیت کی اصل وجہ جو ہے نا وہ توحید کے ساتھ سچی محبت ہے. میں نے بار بار آپ کو بیٹا ہر پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ گھر کائنات میں سب سے زیادہ عزت دینے والا گھر ہے. یہ گھر کائنات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تکریم دینے والا گھر ہے. یہ گھر کائنات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ احساس کرنے والا گھر ہے. یہ گھر جو ہے، یہ جو لوگ ان کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ قربان کرتے ہیں، یہ گھر ان کو ایسی ابدی عزت دیتا ہے کہ جو کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی. بالکل.